الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے استقامت۔ استقامت کا لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالت میں اس سے نہ ہٹنا، جیسی بھی مشکل آئے اسے برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: فاستقم کما امرت، پس آپ جمے رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لیجئے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر استقامت اختیار کر۔ اس آیت کریمہ اور حدیث سے ایمان والوں کو استقامت کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو یعنی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایک شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے: میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو استقامت اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔